علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. اور گزشتہ روز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ طبیعت ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیوز بناتا رہوں. جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بات کرتے ہوئے بھی سانس پھول جاتی ہے، اور یہ شاید کووڈ کی نشانی ہی نہیں بلکہ اس کا جو آفٹر ایفیکٹ کہہ لیں. کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یقین ہے طبیعت بہتر رہے گی. آپ سے ایک گزارش ہمیشہ کرتا ہوں جو میرے ریگولر ویورز ہیں کہ یہ جو کوکنگ چینل کا ایڈ آپ کو دکھائی دیتا ہے، ابھی آپ نے یہ ایڈ دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ایڈ کا جو لنک ہے وہ میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے. تو آپ کائنڈلی اس لنک کو کھولیں، اس ایڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. اور خاص طور پر جن لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں میرے لیے بہت زیادہ، میرے لیے، میری فیملی کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ان کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، آمین. اب ایک بڑی اہمیت کی حامل خبر ہے. خبر اس طرح ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ میں ویڈیو شروع کروں اور میرے کتے کسی نہ کسی وجہ سے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ویڈیو کو جاری رکھوں. بہرحال خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے اپنا قومی ترانہ اور قومی پرچم تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ خبر سعودی گزٹ نامی ایک اخبار ہے اس میں چھپ چکی ہے. اس پر میں نے ایک دو لوگوں کے تبصرے دیکھے تو میں نے سوچا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں. اب سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب آہستہ آہستہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. جدت پسندی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، انلائٹنڈ ماڈریشن آپ کہہ سکتے ہیں، بالفاظ دیگر ایک آزاد معاشرے کی طرف جا رہا ہے. اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو طویل ہو جائے گی. میں مختصراً کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے میں نے ہی ایک ویڈیو کی تھی کہ حلال نائٹ کلب، ایک ایسا نائٹ کلب جہاں پہ خواتین اور مرد ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، مخلوط محفلیں ہو سکتی ہیں، لیکن شراب نہیں پی سکتے. یہ سعودی عرب کی بات ہے. اور اس نائٹ کلب کا افتتاح جو ہے وہ UAE کے یعنی ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلطان، ان دونوں نے مل کر کیا تھا. اب یہ حلال نائٹ کلب سے قومی پرچم کی تبدیلی، قومی ترانے میں تبدیلی، یہ جو سفر ہے یہ اتنا طویل نہیں ہے. اس کے محرکات سے ہم سب آگاہ ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جدت پسند سعودی حکمران میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے والد تو اب اس کنڈیشن میں نہیں ہے، تو اب ولی عہد کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں. خیر، بات ہو رہی تھی پرچم کی. ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے پرچم پر
ہمارا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارے لیے سعودی پرچم انتہائی قابل تکریم ہے۔ اب اس پرچم کو تبدیل کرنے کی جو بات ہے وہ کیوں ہوئی ہے کہ ابھی اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ جو وہاں کی شورا ہوتی ہے اس نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اس پرچم میں تبدیلی کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کے ایک تلوار ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ میں ریاض میں دارالحکومت ریاض میں ایک کانسرٹ ہوا، ایک ایونٹ ہوا، تو اس ایونٹ کے دوران متعدد کانسرٹ ہوئے، یعنی موسیقی کے پروگرام ہوئے۔ تو اس دوران نیم برہنہ خواتین، جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، انہوں نے سعودی عرب کے پرچم رکھے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، اس طرح، یعنی بالآخر انہوں نے سمجھا کہ سعودی پرچم کی ہو رہی ہے بے حرمتی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پر جب فٹ بال کے مقابلے ہوتے تھے تو جو فٹ بال کی جو تنظیم ہے عالمی سطح کی فیفا، وہ فٹ بال بنواتی ہے، وہ ٹیمیں جو فٹ بال کے اس ایونٹ میں حصہ لیتی ہیں، بعض اوقات فٹ بال کے اوپر ان کے پرچم جو ہیں وہ ان کی عکس یا تصاویر لگا دی جاتی ہیں، سٹکر لگا دیے جاتے ہیں یا ان کے پرچم بنا دیے جاتے ہیں۔ اس پر بھی بڑی لہد ہوئی کہ جناب دیکھیں فٹ بال، اس پر لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک ملک کے پرچم پر اللہ لکھا ہوا ہے یا کلمہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں فٹ بال بنانے والی تنظیم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو اس ملک کا پرچم بنایا بیسیکلی۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طرح تو ایونٹس آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، گلی گلی لوگ پرچم اٹھا کے پھریں گے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ خواتین نے سعودی پرچم اپنے نیم برہنہ جسم پر لپیٹ رکھا ہے، تو اس سے کلمے کی بے حرمتی ہو رہی تھی، کلمہ طیبہ کی۔ تو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے پیش نظر یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ سعودی پرچم سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مارچ 1973 میں اس وقت کے سعودی حکمران شاہ فیصل کے حکم پر سعودی پرچم پر کلمہ جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا یا کلمے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا وہ تلوار بھی ہٹا دی جائے گی، لیکن یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اب سعودی عرب میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا پرچم وہ نہیں رہے گا جو آج ہے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کوئی بھی غلط رنگ نہیں دینا چاہیے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی پرچم، کوئی کسی بھی ملک کا پرچم، اس پر کلمہ ہو یا نہ ہو، وہ قابل تکریم ہوتا ہے اس ملک کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کو جب سزوکیوں پر، ٹیکسیوں پر پاکستان کے پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اسی پرچم کو وہ اتارتے ہیں، اس کے ساتھ گاڑیاں دھوتے ہیں، گاڑیاں صاف کرتے ہیں، تو یہ پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکام کا یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ اپنے جو ہے وہ کلمے، اگر آپ کے جو کلمہ طیبہ ہے اس کی بے حرمتی ہو تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس بے حرمتی سے بچانے کے لیے آپ اس چیز سے وہ کلمہ ہٹا دیں۔ اس کا جو کلمہ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے، دل سے اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن دل سے بھی تصدیق نہ کی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا
یہ میں سمجھتا تھا کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن مستقبل میں آپ دیکھیں گے وہاں پر شراب خانے بھی کھلیں گے، نائٹ کلبز بھی کھلیں گے، وہاں پر سب کچھ ہوگا، وہی کچھ ہوگا جو دبئی میں ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوگا جو لندن میں ہو رہا ہے، نیو یارک میں ہو رہا ہے، لاس اینجلس میں ہو رہا ہے، وہی سعودی عرب کے شہروں میں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے پرچم سے اپنے کلمے کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دانش میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔